بعد میں محمد مبشر ربانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائے۔ مبشر ربانی، کلاس رابعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ذلك أزدر ولا تزدروا نعمة الله عليكم. رواہ البخاری. میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اطمینان قلب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سامعین کرام، اس دنیا میں ہر کوئی سکون اور اطمینان قلب کا متلاشی ہے، حتیٰ کہ لوگ سکون پانے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سکون کیسے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے کلی طریقے بھی بتلائے ہیں اور جزوی اسباب بھی بتائے ہیں. کلی طریقے یہ ہیں، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں کان کھول کر سن لو، دلوں کا اطمینان اور قلبی سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سورۃ الطٰہٰ میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. فرمایا جو میری نازل کردہ ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ نہ بھٹکیں گے اور نہ بدبختی کا شکار ہوں گے، وہ سکون والی زندگی گزاریں گے. اور جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے وہ کبھی بھی سکون نہیں پائیں گے. نہ دنیا میں سکون ملے گا انہیں، نہ حشر میں سکون ملے گا انہیں. اسی طرح ایک اور آیت میں ہے سورۃ النحل میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاۃ طیبہ. جو مرد اور عورت نیک عمل کریں گے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے وہ کبھی بھی سکون سے دور نہیں ہوں گے، وہ سکون پا لیں گے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذلک ازجر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم. فرمایا اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھو. یہ اس بات کا ذریعہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالفرض اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو تو وہ تیسری وادی کا طلبگار ہوگا، اور ابن آدم کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ذکر میں مصروف رکھے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.